اور خبر آپ کو دیں گے، بھارتی وزیر داخلہ کا مقابلے میں مرنے والوں کا پاکستان سے تعلق ہونے کا دعویٰ۔ گزشتہ روز مبینہ مقابلے میں مرنے والوں کا تعلق پاکستان سے جوڑنے کے لیے امت شاہ کی انوکھی دلیل، مقابلے میں مرنے والوں سے ملنے والی چاکلیٹس پاکستانی ہیں، مارے گئے افراد کی پاکستانی ووٹر آئی ڈی ہمارے پاس ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے مرنے والوں کا تعلق پہلگام واقعے سے جوڑ دیا۔ سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وسیم، پاکستان میں تو شناخت کے لیے ووٹر آئی ڈی استعمال نہیں ہوتی ہے، تو یہ کیا انوکھی منطق لے کر آئے ہیں امت شاہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یعنی ویورز کو یہ خبر ہو کہ جس طریقے سے جب ہم بتا رہے تھے کہ کراچی پہ قبضہ ہو گیا ہے، لاہور میں پورٹ دریافت ہو گیا ہے اور پھر اس پورٹ پہ بھی قبضہ ہو گیا ہے اور عاصم منیر صاحب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، شہباز شریف صاحب بنکر میں چھپ گئے۔ جب ہم ویورز کو بتا رہے تھے تو میں نے بتانا پڑا تھا کہ یہ ہم مذاق نہیں کر رہے، یہ ایکچولی انڈین میڈیا نے کہا ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں، تو اس طرح پھر ویورز کو پتہ لگ جائے کہ یہ مذاق نہیں ہے، یہ سچی خبر ہے کہ بھارت کے وزیر داخلہ نے بھارت کی پارلیمان میں کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب ہم نے پہلگام کے ٹیررسٹ پکڑ لی ہیں اور اس کا ثبوت بھی ہمارے پاس، اور وہ ثبوت یہ ہے کہ ووٹر آئی ڈی نکلے پاکستان کے اور چاکلیٹ بھی پڑی ہوئی تھی پاکستانی اس کے اندر۔ یہ ایکچولی ایک ملک کا وزیر داخلہ کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہے، اینڈ ناٹ اے فیک نیوز، وہ ایکچولی یہ بات کر رہا ہے۔ تو ایک تو پاکستان کے لوگوں کو آج پتہ لگا ہے کہ پاکستان میں ووٹر آئی ڈی نام کی بھی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، یعنی ایک نقل کے لیے کوئی عقل کی ضرورت ہوتی ہے یا کوئی نیریٹو بنانے کے لیے بھی تھوڑی سی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ نہیں، اور اس وقت میں بالکل حیرت بھی نہیں ہے چونکہ ہم نے بیوقوفی کے اعلیٰ ترین مظاہرے دیکھے ہیں، لیکن آپ سوچئے ہمیں حیرت بہرحال اس لیے نہیں ہے کہ جب یہ دعویٰ ہو سکتا ہے کہ لاہور میں پورٹ دریافت تو اس پر قبضہ ہو گیا ہے، شہباز شریف صاحب بنکر میں چھپ گئے، عاصم منیر صاحب گھر چلے گئے، تو یہ تو پھر بھی چھوٹا دعویٰ ہے۔ تو اور پاکستانی چاکلیٹس، یعنی آپ سوچئے پاکستان کی چاکلیٹیں برآمد ہو گئی ہیں، یہ ملک کا وزیر داخلہ کھڑے رہ کے ثبوت کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ یہ ایک اور موقع دیا ہے، ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نریندر مودی نے عالمی دنیا کو ایک اور موقع دیا ہے اپنے اوپر ہنسنے کا اور یہ بات ہمارا کیس پروو کرنے کا کہ اس ملک کی حکومت اس ملک کی کس حد تک جھوٹ بولتی ہے۔ وسیم، لیکن یہ چاکلیٹ والی بات تو سمجھ نہیں آ رہی، یہ دعویٰ کہ اپریل میں پہلگام واقعہ ہوا تو یہ کیا مارے جانے والے چاکلیٹس جیب میں لے کے گھوم رہے تھے ابھی تک؟ جی آپ سوچئے، میں جب اس خبر کی تفصیلات دیکھ رہا تھا تو میں تو اس بات پہ حیران ہو رہا تھا کیونکہ انہوں نے امت شاہ نے ایک اور دعویٰ یہ بھی کیا ہے کہ جناب وہ ہم نے اس طرح بھی کنفرم کیا ہے کہ ہم نے پہلگام میں جو گولیاں چلیں اس کے ہم نے جناب وہ کھول لیے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے پھر یہ جو دہشت گرد جو پکڑے گئے تھے ان سے بندوقیں لی، چونکہ یہ وہی بندوقیں لے کے گھوم رہے تھے، اور پھر ہم نے ان بندوقوں سے ساری گولیاں فائر کر دی اور پھر وہ والا خول اور یہ والا خول میچ کیا تو وہ خول ایک ہی نکلا، سے ثابت ہوا کہ یہ وہی دہشت گرد ہے۔ تو ابھی تو میں یہی سوچ کے حیران ہو رہا تھا کہ یار یہ دہشت گرد مطلب وہی بندوقیں لے کے گھوم رہے تھے پہلگام کے واسطے، اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے تھے بندوقیں، لیکن پھر مجھے مزید حیرت اس وقت ہوئی جب امت شاہ نے بتایا کہ نہیں بندوقیں تو بندوقیں، وہ تو چاکلیٹ کے ریپر بھی جیب میں لے کے گھوم رہے تھے، وہ اتنے کوئی عجیب و غریب لوگ تھے۔ تو یہ ایک دنیا نے ایک دیکھا ہے کہ یہ ایک ایسا اس وقت نظام ہے انڈیا میں جو کہ اپنا صرف مذاق نہیں اڑاتا لیکن جھوٹ بولنے کے لیے اس حد تک آگے چلے جاتا ہے۔ وی کین اونلی لاف آن اٹ، اس میں صرف ہنسا جا سکتا ہے کہ دنیا کے نام نہاد سب سے بڑی جمہوریت میں بڑے بڑے لوگ اصل میں کتنے چھوٹے لوگ ہیں، اور یہ ایک اور تازہ ترین لطیفہ ہے، یہ ہمیں ایک اور جو ہے وہ ہنسنے کا موقع فراہم کیا بھارتی حکومت نے۔ اچھا وسیم، پہلگام اور پھر اس کے بعد سندور کی ناکامی اور اس کے بعد انٹرنیشنل کانفرنسز میں جس طرح سے انہوں نے پہلگام کو پریزنٹ کرنا چاہا، ہر جگہ پر ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کیا ان کی مینٹالٹی چاکلیٹس تک اب آ گئی ہے کہ چاکلیٹس دیکھ کے آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا؟ مجھے ویسے یہ بھی لگتا ہے کیونکہ اب یہ دیکھیں جو کچھ شکست ہوئی ہے بھارت کو، عبرتناک شکست، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں رہی نا، مطلب اس میں تو اس بات کے ثبوت کے لیے تو 500 باتیں کی جا سکتی ہیں کہ بھارت کہتا ہے امریکہ نے جنگ نہیں رکوائی، امریکی صدر 25 مرتبہ کہہ چکا ہے رکوایا، بھارت کہتا ہے کچھ نہیں گرا تھا، پھر معلوم ہوا کہ رافیل گرا سب کچھ ہوا تھا، یعنی یہ ساری باتیں تو ہوئی نا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا۔ سو اب انہوں نے پہلے اپنی ہزیمت چھپانے کے لیے یہ کہا کہ نہیں جی آپریشن سندور تو ختم ہی نہیں ہوا، آپریشن سندور تو جاری ہے۔ اب ظاہر انہوں نے اپنی اس وقت جھوٹ کو چھپانے کے لیے، ہزیمت کو چھپانے کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ دے تو دیا کہ آپریشن سندور جاری ہے، لیکن اب اس بات سے جان بھی تو چھڑانی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ جان چھڑانے کے لیے اب یہ نیا ڈرامہ رچایا گیا تاکہ وہ کہہ سکے کہ بھائی دیکھیے ہم نے آپریشن سندور کر کے جو ہے وہ ان دہشت گردوں کے جو ماسٹر مائنڈ تھے ان کو پہلے مار دیا اور اب حملہ کرنے والوں کو بھی مار دیا۔ جب دہشت گرد مارنے کا دعویٰ کیا تھا تب بچے مارے تھے، اب جب حملہ آوروں کو مارنے کا دعویٰ کیا تب چاکلیٹ والے مار دیے ہیں بقول ان کے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس نیریٹو سے جان چھڑانے کے لیے کہ آپریشن سندور جاری ہے، یہ ایک ڈرامہ رچانا ضروری تھا تاکہ وہ کہہ سکیں کہ اب ہم نے سکسیسفلی تمام تر دہشت گردوں کو ان کے ماسٹر مائنڈ سمیت ہلاک کر دیا۔
तो वसीम, हम ये कह सकते हैं कि बौखलाहट का शिकार हैं मोदी सरकार, उनके वुज़रा, और कुछ बन नहीं पा रहा है। तो इस किस्म के बयानात उनकी जानिब से आ रहे हैं कि चॉकलेट, कभी वोटर आईडी, कुछ बन नहीं पा रहा। तो जो एम्बैरेसमेंट हुई है उनको, उसको छुपाने के लिए किया जा रहा है। ये सारा कुछ ही है, ये बौखलाहट, सनसनाहट, थरथराहट और पता नहीं क्या जो सब कुछ ही है, चूंकि अपनी शर्मसारी छुपानी है। इस तरह की हजीमत हुई है कि आप मुझे छोड़ दीजिए, ये ARY का बयान नहीं है, ये किसी पाकिस्तानी चैनल का बयान नहीं है, किसी भी माहिर से जो कि वॉर एक्सपर्ट्स को जानता है उसे पूछिए। दुनिया की हालिया तारीख में इस तर्ज की फजाई लड़ाई नहीं हुई। दुनिया की हालिया तारीख में इस तरीके की फजाई लड़ाई में कामयाबी किसी मुल्क को नहीं हुई। जेलोसी में नुकसान हुआ वो इसके अलावा है। तो उसके बाद अब अपनी हजीमत को छुपाना है किस तरीके से, वो एक झूठ को बोलने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। यानी आप सोचिए कि जिस मुल्क में वोटर आईडी एग्जिस्ट नहीं करता है, उस मुल्क का वजीर दाखिला पार्लियामेंट में खड़े रह के कह रहा है कि वोटर आईडी, पाकिस्तानी वोटर आईडी हमने वाले बंदे 3 पकड़ लिए हैं और सबूत ये कि जनाब उनके पास पाकिस्तान के वोटर आईडी निकले। यानी इससे बड़ा झूठ, मजाक, बदअखलाकी और बददियानती की कोई मिसाल हो नहीं सकती। ये अपनी सब हजीमत को छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए वो 100 झूठ बोलने का सिलसिला जारी है। अच्छा वसीम, ये भी है कि कल भारतीय पार्लियामेंट में जब पहलगाम के ऊपर प्रॉपर बहस की गई तो मोदी के जो लोग थे, जो लोग वहां पर बैठे हुए थे, वो कोई खातिर का जवाब नहीं दे पाए, कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाए और बड़ा हंगामा भी देखने में आया। देखिए, मतलब भारत का ही साबिक अहम तरीन वजीर जब चिदम्बरम कह रहा है कि भाई हम किस तरीके से मान लें कि सारे का सारा मामला पाकिस्तान से हुआ था, जब वहां से आवाज उठ रही है कि भाई आप कहते हैं कि जंगबंदी अमेरिका ने नहीं कराई, वो डोनाल्ड ट्रंप 25 मरतबा कह चुका है कराए, तो या तो फिर आप कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। तो इतना ज्यादा उनको, और डोमेस्टिकली जितनी ज्यादा उनको हजीमत का सामना है, जितना उनके मीडिया ने तनकीद की है, जितना उनके लोग और जितना उनके सियासतदान तनकीद कर रहे हैं, ये चारों तरफ से एक पसपाई का सामना करना पड़ा है। अब इससे जान किस तरह छुड़ाई जाए, चूंकि रोज के रोज एक नई हजीमत, तो उसको खत्म करने के लिए मुझे बज़ाहिर लगता है कि ये एक सारा ड्रामा रचाया गया ताकि इस बहस से तो जान छूटे और कहा जा सके कि जनाब ऑपरेशन संदूर और महादेव और पता नहीं कौन कौन सा जो भी ऑपरेशन था वो सब खत्म हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वसीम बादामी। और अब मोदी सरकार ओछे हथकंडों पर उतर आई है, ओछे बयानियों पर उतर आई है और भारतीय वज़ीर दाखिला ये दावा करते हैं कि जो मुकाबले में मरने वाले हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इनके पास से वोटर आईडी मिली है, वो वोटर आईडी जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती, और इस पर भी उन्होंने बस नहीं की। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो मरने वाले इनके पास से पाकिस्तानी चॉकलेट्स मिली हैं, यानी कि पहलगाम वाक़े से लेके अब तक ये चॉकलेट्स लेकर घूम रहे थे। क्या ही कमाल की बात है। पाकिस्तानी चॉकलेट्स के ब्रांड सारे देख रहे होंगे कि कौन कौन सा ब्रांड है और किसकी जो है ये चॉकलेट है।